بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء سابقین علیہم السلام کی پیشن گوئیاں۔ من جملہ دلائل نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو بشارتیں دی ہیں کہ آخر زمانے میں ایک کامل نبی ملک عرب میں مبعوث ہونے والا ہے، اور اسی بنا پر اہل کتاب نے اس آنے والے نبی کے منتظر تھے۔ اسی لیے بہت سے ذی علم مخلص اہل کتاب جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو سنتے ہی ایمان لے آئے، اور بہت سے علماء اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ان بشارات کو نقل کرتے تھے اور ان بشارات کی صحت کی گواہی دیتے تھے، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا، مگر باوجود اس علم اور یقین کے از راہ حسد و عناد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں فرمایا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل دی، وہ آپ کو خوب پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، اور اہل کتاب آپ کی صورت اور شکل کو دیکھ کر آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کی صورت اور شکل دیکھ کر پہچانتے ہیں، اور تحقیق ان میں ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتیں تورات و انجیل میں مذکور نہ ہوتیں تو علماء یہود و نصارہ برملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرتے، اور جن مجلسوں میں جہاں اس قسم کی آیتیں النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یعنی سورہ اعراف کے آیت نمبر 157، اس طرح کی جو آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، وہاں جا کر کھلم کھلا یہ کہتے کہ یہ سب غلط ہے، اور تمام یہود و نصارہ کو اس سے آگاہ کرتے، بلکہ مشرکین مکہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دشمن تھے ان کو آگاہ کرتے، اور جو یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء یہود کے مدارس میں جا کر تحدی کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ میں وہی نبی ہوں کہ جس کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، یہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بشارتوں کا یقین صادق اور جزم واثق تھا۔ کتب تاریخ اور سیرت میں بالتفصیل یہ حالات مذکور ہیں۔ اکثر علماء یہود و نصارہ کو صحف سابقہ کی پیشن گوئیوں کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت کا زمانہ معلوم تھا، چنانچہ سیف ذی یزن حاکم عین نے عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریب زمانے میں خبر دی تھی کہ آپ کے خاندان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر پیش آیا، جہاں ایک نصرانی عالم بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی خبرداری رکھنا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ میں نے کتب سماویہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات دیکھی ہیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ یہودی اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، جس کا مفصل قصہ گزر چکا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا اور قافلے والوں سے کہا کہ یہ شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ہمارے نوشتوں میں
جو علامات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ قصہ بھی ابتدائی کتاب میں مفصل گزر چکا ہے۔ پھر ابتدائی بعثت میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو یہی کہا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے کہ جن کی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ یہ قصہ بھی کتاب میں گزر چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً مجوسی تھے۔ اس مذہب سے بیدار ہو کر یہودی مذہب اختیار کیا، لیکن یہودیت سے بھی قلب کو تسکین میسر نہ آئی تو یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے۔ علماء نصارہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں سنی تھیں وہ خوب یاد تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی پیشن گوئیاں میں سن چکا ہوں۔ یہ واقعہ بھی مفصل اس کتاب میں گزر چکا ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے بھی انبیاء سابقین علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے موافق پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا اور مشرف با اسلام ہوا۔ یہ واقعہ بھی کتاب میں گزر چکا ہے۔ پھر سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم یعنی ہرقل کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کے بعد یہ اقرار کیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے اور جن کا ہم کو انتظار تھا۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔ انباء الغیب یعنی آئندہ واقعات کے متعلق قرآن اور حدیث کی پیشن گوئیاں۔ من جملہ دلائل نبوت و براہین رسالت کے قرآن اور حدیث کا بہت سی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہونا ہے کہ قبل از وقوع بہت سے آئندہ امور کی خبریں دی گئی ہیں جن میں عقل اور قیاس اور تخمینہ اور وہم و گمان کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں، اور پھر وہ امور اسی خبر کے مطابق واقع اور ظاہر ہوئے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ خبر دی کہ کل آئندہ کو فلاں شخص فلاں مقام پر اور فلاں شخص فلاں جگہ پر مارا جائے گا، اور متعدد اشخاص کے متعلق ایسا ہی ارشاد فرمایا، اور ہر ایک کی جائے قتل پر چھڑی سے نشان بھی لگا دیا، اور پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا اور سب نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ہر شخص اپنی نشان زدہ جگہ پر مقتول پڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام اور عراق کی فتح کی خبر دی۔ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اسی ترتیب سے مقامات مذکورہ فتح ہوئے۔ اس سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی کا یقین ہوا، اور راست باز کی علامت اور نشانی ہی راست بازی ہے۔ اور جب بار بار کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں دی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق نکلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور راست باز ماننے پر مجبور ہو گئے، اور سمجھ گئے کہ دوسری خبریں بھی اسی طرح صحیح اور درست ہوں گی، اس لیے کہ کسی برگزیدہ بندے کی زبان سے ایسی خبروں اور پیشن گوئیوں کا صدور اور ظہور جس سے علم بشری اور ادراک انسانی عاجز اور قاصر ہو، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شخص کا خداوند علام الغیوب سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اس لیے بدون خداوند علام الغیوب کے اطلاع دیے کوئی بشر ایسی پیشن گوئیاں نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کا بلا کسی قرینہ اور بلا کسی تخمینے کے یہ خبر دینا کہ فلاں وقت میں ایسا ہوگا اور پھر ویسا ہی ہوا، بدون وحی ربانی اور اطلاع غیبی ناممکن اور محال ہے۔ لہذا ایسے صادق اور راست باز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح بادشاہ کبھی کبھی اپنے وزیر اور سفیر کو
اپنے خاص رازوں پر مطلع کرتا ہے، اور جب وہ وزیر اور سفیر کسی وقت عند ضرورت اور حسب مصلحت لوگوں کو ان رازوں پر بطور تنبیہ اور تحدید آگاہ کرتا ہے تو اہل فہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ کا مخصوص اور مقرب ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کبھی کبھی اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی کے بعض غیبی امور کی اطلاع دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس شخص کا عالم الغیب سے خاص تعلق ہے، اور یہ شخص اللہ عز و جل کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے جس کو حق تعالی شانہ نے رموز سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وہ عقل اور تجربے اور قیاس اور تخمینے سے کہیں بالاتر ہوتی ہے۔ ان کو سن کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ باتیں صرف علام الغیوب ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام نے بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشن گوئیاں بہت مجمل اور مبہم تھیں، جو محض اشارات اور کنایات کے درجے میں تھیں اور محتاج تعویل تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں واضح اور ظاہر ہیں اور تعویل اور شک سے بہت دور ہیں۔ مثلا غلبہ روم اور خلافت راشدہ اور فتح یمن اور فتح شام اور فتح عراق اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر قبضے کی تمام پیشن گوئیاں صریح اور واضح ہیں جن میں تعویل کی حاجت نہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر عالم دنگ اور حیران ہے اور زبان زد خلائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے واقعات یا پیش آنے والے فتنوں کے متعلق خبریں دیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی پیشن گوئیاں حرف با حرف درست ثابت ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی حفاظت کی پیشن گوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تحقیق ہم نے اس نصیحت یعنی قرآن کو اتارا ہے اور البتہ تحقیق ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی یا تحریف اور تبدیل کر سکے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو چکا، 14ویں صدی بھی گزر گئی، مگر بحمدللہ قرآن کریم بلا کمی و بیشی ایک حرف کے اسی طرح چلا آ رہا ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور سر ولیم میور ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اس معجزے کی قائل ہے کہ بہت سے دشمنان اسلام نے اس کی کوشش کی کہ قرآن کو مشکوک بنا دیں، مگر بحمد اللہ تعالی ایک کلمے کے تغیر اور تبدل پر بھی قدرت نہ ہوئی۔ اللہ تعالی نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا وہ بلا شبہ سچا ہے، بخلاف تورات و انجیل کے کہ خود یہود و نصارہ اس میں ہر قسم کی تحریف کے معترف ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی اعجاز کی پیشن گوئی، حفاظت نبوی کی پیشن گوئی، غلبہ اسلام کی بہت سی پیشن گوئیاں، غلبہ روم کی پیشن گوئی، خلافت راشدہ کی پیشن گوئی، فتح خیبر کی پیشن گوئی، فتح فارس اور روم کی پیشن گوئی، غزوہ احزاب میں کامیابی اور یہود کے متعلق پیشن گوئی کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ سب قرآن کریم میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کی ان پیشن گوئیوں کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بہت سارے واقعات کی اپنی حیات میں پیشن گوئی فرمائی۔ مثال کے طور پر خلافت راشدہ کی خبر بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت کی خبر کہ وہ 30 سال ہوگی۔ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی خبر دی کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اقتداء کرنا۔ خلافت راشدہ کی بابت بار بار ایسے ارشادات ظاہر ہوئے جس سے خلافت راشدہ کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی سلطنت کی وسعت اور فتوحات عظیمہ کی خبر دی اور فرمایا کہ میری امت کی سلطنت
اتنی وسیع ہوگی جتنی زمین مجھ کو سمیٹ کر دکھلائی گئی۔ کیسر و کسریٰ کی ہلاکت و بربادی کی خبر دی، خلافت راشدہ اور اس کے بعد ملک عزوز کی خبر دی، فتح یمن اور فتح شام و عراق و مصر و بیت المقدس اور فتح قسطنطنیہ کی پیشن گوئی فرمائی۔ جنگ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے ایک روز پیشتر نام بنام مقتولین بدر کی خبر دی اور یہ فرمایا کہ فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہوگا، چنانچہ جو جگہ جس کے لیے فرمائی تھی وہ وہیں گرا۔ امیہ بن خلف کے قتل کی خبر دی کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کریں گے، بلکہ ہم ہی ان پر چڑھائی کریں گے۔ نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ غزوہ موتہ میں جو امیر لشکر شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین وقت شہادت پر تفصیل و ترتیب کے ساتھ ان کی شہادت کی خبر دی۔ مکہ مکرمہ میں قریش کو یہ خبر دی کہ صحیفہ ظالمہ کو جو خانہ کعبہ میں آویزہ ہے، سوائے اللہ کے نام کے کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دی کہ میری وفات کے بعد میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی وہ جلد تر مجھ سے آ کر ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے زیادہ خیرات کیا کرتی تھیں، سب بیویوں سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا کفل ہے، یعنی جب تک عمر زندہ رہیں گے فتنہ بھی مکفل اور مقید رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا، اور جب وہ انتقال فرما گئے تو فتنہ و فساد شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خبر دی کہ تم دشمنوں کے بلوے سے شہید ہوگے اور تمہارے لیے جنت ہوگی۔ چنانچہ ہو بہو ایسا ہی ظہور پذیر ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ ایک بدترین امت تمہارے سر پر ایسی تلوار مارے گی جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جنگ جمل و صفین کی خبر، خروج عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ تم کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ چنانچہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر، اور امام حسین شہید ہوئے، میری امت کے لوگ تم کو قتل کریں گے۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر، عبداللہ بن زبیر کی ابتلا کی خبر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو الخلفاء ہونے کی خبر، عالم مدینہ کی خبر یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی خبر، عالم قریش کی خبر یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی خبر، عالم فارس یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی خبر، ہر صدی پر ظہور مجدد کی خبر، خروج خوارج کی خبر، ظہور روافض کی خبر، اور قدریہ اور مرجیہ کے ظہور کی خبر، خروج دجالین یعنی مدعیان نبوت کے خروج کی خبر، منکرین حدیث کے خروج کی خبر، اسود انسی کے متعلق خبر، اسود انسی نے صنعاء میں نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی پیشن گوئی فرمائی، اور جس شب میں مارا گیا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خبر دی۔ شرویہ کے ہاتھ سے پرویز کے مارے جانے کی خبر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مال ام فضل کے پاس چھوڑ آئے تھے اس کی خبر،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جب جنگ بدر میں اسیر ہو کر آئے اور ان سے فدیہ طلب کیا گیا تو یہ کہا کہ مجھ میں فدیہ دینے کی طاقت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال اور سونا کہاں ہے جو تم مکے سے چلتے وقت رات میں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھائے ہو، اسے دے کر آزاد ہو جاؤ، حالانکہ اس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ فتن اور زلال اور اشراط ساعت، خروج دجال، طلوع شمس از مغرب، خروج دابت الارض، خروج نار کی خبر، غرض یہ کہ بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقوع خبر دی، جن کا بغیر وحی خداوندی معلوم ہونا ناممکن ہے۔ یہی چند امور بطور نمونہ مختصراً لکھ دیے گئے ہیں۔ معجزات یمن و برکت۔ ہر نبی و رسول کی ذات والا صفات یمن اور برکت کا سرچشمہ ہوتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اور کمالات میں انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر یمن و برکات کے معجزات صادر ہوئے ہیں وہ کسی اور سے صادر نہیں ہوئے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا اور ایک تھوڑے سے پانی کا ایک لشکر عظیم کے سیراب اور سیرابی کے لیے کافی ہو جانا، جس کا متعدد مواضع میں مشاہدہ کیا گیا۔ چنانچہ جنگ خندق کے روز جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں صرف ایک سیر جو کے آٹے سے بہت سے آدمیوں کا پیٹ بھر کر کھانا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور 2-3 آدمیوں کا کھانا پکایا تھا، اس تھوڑے سے کھانے سے اپنے تمام ساتھیوں کو بخوبی پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ ایک دفعہ 1 صاع جو یعنی 3.5 سیر اور ایک بکری کے بچے کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 آدمیوں کو شکم سیر کر دیا۔ حدیبیہ کے کنویں میں پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی اس میں ڈالا تو اس میں پانی چشمے کی طرح جوش مارنے لگا۔ 1500 آدمیوں نے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا۔ تبوک کے چشمے میں پانی سوکھ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضو کا پانی اس میں ڈال دیا تو اس چشمے کا پانی اتنا چڑھایا کہ 1000 کی تعداد میں اہل لشکر نے خوب سیراب ہو کر پیا۔ ایک دفعہ تمام لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس سے بےتاب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پیالے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اچھی طرح پھیل نہیں سکتا تھا میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا، جس سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب اہل صفہ کو بلا لاؤ، جو 70-80 آدمی تھے، سب کے سب ایک پیالہ دودھ سے سیراب ہو گئے اور دودھ کا پیالہ اسی طرح باقی رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا کھانا پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدعو کر لیا اور حکم دیا کہ 10-10 آدمی بیٹھ جائیں اور کھانا شروع کریں۔ تقریباً 300 آدمی سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ تھا۔ استجابت دعا۔ من جملہ معجزات کے ایک قسم کا معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں جو دعا فرمائی وہ قبول ہوئی۔ اس قسم کے معجزات کو معجزات سیف اللسانی بھی کہتے ہیں۔ سیف زبان اصطلاحی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان سے جو کچھ نکل جائے
ویسا ہی ہو جائے اور کسی طرح بھی ٹالے نہ ٹلے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ اور مؤید من اللہ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے جو کہلوا دیتا ہے وہ جوں کا توں ہو کر رہتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان درفشاں کا کیا کہنا، جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا، اور جس شخص کی نسبت جو کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، جو بہت مفلس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑے دولت مند ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قدر مالدار ہو گئے کہ لاکھوں کے مالک ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، چنانچہ سعد جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی۔ سراقہ نے بوقت ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جائے۔ اسی وقت فی الفور گھٹنوں تک دھنس گیا۔ پھر جب اس نے ایمان قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اسی وقت گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کی دعا کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ علم و حکمت کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حافظے کی دعا کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنا اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے اور سب پر ایک چادر ڈال کر دعا کی۔ اس دعا پر دروازے کی دہلیز نے اور گھر کی دیواروں نے آمین کہی اور 3 مرتبہ کہی۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط نازل فرما، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قریش پر قحط نازل ہوا۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا۔ جمعے کے خطبے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اسی وقت پانی برسنا شروع ہو گیا۔